السلام علیکم ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا فرمایا، یا بلی میں وہ کون سی خوبیاں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی۔ ناظرین، بلی میں وہ کون سی طاقت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا۔ ناظرین، فرعونوں کی لاشوں کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنوط کر کے رکھتے تھے، اور کیا بلی کا رونا گھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ معزز دوستو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے ایک بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ معزز دوستو، یعنی بلیوں کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکیں، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ نے بلی کے عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا ہے؟ یہ ایک انتہائی چالاک اور ذہین جانور ہے۔ بلیوں کے مطابق وہ باتیں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائیں گے۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں جو آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں سائنس آج درست ثابت کر رہی ہے۔ معزز دوستو، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام لشکر کو اسی وقت راستہ بدلنے کا حکم دے دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کو اس ویرانے میں تعینات کر دیا کہ جب تک یہ بلی بچوں کو جنم نہ دے تو وہ بلی کے ساتھ ہی رہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفقت سے پیش آئے، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور یہیں رہ گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور اسے گرمی سے بچاتے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ والا بن گیا۔ معزز دوستو، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ اسی حدیث شریف کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کسی کھانے میں منہ مار جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کی اہلیہ کبشہ بنت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے تو اس نے ان کے وضو کے لیے برتن میں پانی ڈالا۔ اتنے میں ایک بلی آ کر اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن کو جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے فرمایا، بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں اور کثرت سے آنے والی لونڈیوں کے زمرے میں ہے۔ ناظرین محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے 6 رکوعوں اور 4 سجدوں سے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی اصلی چمکدار حالت پر آ چکا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیا۔ جہنم میرے سامنے لائی گئی، اور یہ اس وقت تھی جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی حرارت مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے پیچھے ہٹ گیا، حتیٰ کہ میں نے کھونڈی والے شخص کو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی کھونڈی سے حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو کہتا یہ چیزیں کھونڈی سے لٹک گئی تھیں، اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ اسے لے جاتا۔ اور حتیٰ کہ میں نے اس میں بلی والی خاتون بھی دیکھی جس نے اسے باندھ رکھا تھا، وہ اسے خود کھلاتی نہ اسے چھوڑ دیتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت پیش کی گئی، اور یہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں اس کا پھل لینا چاہتا تھا کہ تم اسے دیکھ لو، لیکن پھر مجھے ظاہر ہوا کہ میں ایسے نہ کروں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ الہدایہ والنہایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہے، اور اس سے ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین کرام، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، جہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں اگر کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنود کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال تک ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ معزز دوستو، دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتیں۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے ہی بات کر رہی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یا عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ اگر کسی نے بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ بہت جلد آپ سے اور آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی شخص نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم سے تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے، اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ اوپر بیان کی گئی احادیث کی روشنی میں
بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خونخوار یا آپ کو بہت تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔